بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے اور اس میں پانی کے استعمال میں فضول خرچی سے کام لے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سعد یہ کیا اسراف ہے، یہ کیسا اسراف ہے، یعنی پانی بے ضرورت کیوں بہایا جا رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور کیا وضو کے پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی کیا وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بھی اسراف میں داخل ہے، اگرچہ تم کسی جاری نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال میں اسراف سے کام نہ لیا جائے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو اپنے ایک کپڑے کے کنارے سے چہرہ مبارک پوچھ لیا کرتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد اپنے کسی کپڑے یعنی چادر وغیرہ کے کنارے سے چہرے مبارک پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ وضو کے بعد اعضائے وضو کو پہنچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک مستقل کپڑا رہتا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں استعمال کرتے تھے۔ بعض اور صحابہ کی روایت میں ایسے کپڑے یا رومال کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اس سلسلے کی تمام روایات کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے کوئی مستقل کپڑا رومال کی طرح بھی رہتا تھا، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کپڑے کے کنارے سے بھی یہ کام لے لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد
بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں اپنے جس اسلامی عمل سے سب سے زیادہ امید خیر اور ثواب ہو وہ مجھے بتلاؤ، کیونکہ میں نے تمہارے چپلوں کی چاپ یعنی چپلوں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں چل رہا ہوں اور آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں۔ تو میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے کس عمل کی برکت ہے، لہذا تم مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب اور رحمت کی امید ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید اپنے اس عمل سے ہے کہ میں نے رات یا دن کے کسی وقت میں بھی جب بھی وضو کیا تو اس وضو سے میں نے نماز ضرور پڑھی ہے، جتنی نماز کی بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ یا چپلوں کی چاپ جنت میں سننے کی جو اطلاع دی ہے، جیسا کہ ترجمہ میں بھی ظاہر کر دیا گیا، یہ خواب کا واقعہ ہے۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ بلال رضی اللہ عنہ زندگی ہی میں جنت میں کس طرح پہنچ گئے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جنت میں دیکھنا، اس کا بیان فرمانا اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، بلکہ درجہ اول کے جنتیوں میں سے ہیں۔ اس حدیث کی روح اور اس کا خاص پیغام یہ ہے کہ بندہ اس کی عادت ڈالے کہ جب بھی وضو کرے اس سے حسب توفیق کچھ نماز ضرور پڑھ لیا کرے، خواہ فرض ہو، خواہ سنت ہو، خواہ نفل ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حائضہ عورت اور جنبی آدمی قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہ پڑھے، یعنی قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے اس کی تلاوت ان دونوں کے لیے بالکل ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں بالوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ جسم انسانی کا وہ حصہ بھی جو بالوں سے چھپا رہتا ہے پاک صاف ہو جائے، اور جلد کا جو حصہ ظاہر ہے یعنی دکھ رہا ہے جس پر بال نہیں ہے اس کی بھی اچھی طرح صفائی دھلائی کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے غسل جنابت میں ایک بال بھر بھی جگہ دھونے سے چھوڑ دی تو اس کو دوزخ کا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ہی کی وجہ سے میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن بن گیا، یعنی میں نے معمول بنا لیا کہ جب ذرا بال بڑھ جائیں تو میں نے ان کو صاف کر دیا۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت میں سارے جسم کا اس طرح دھویا جانا ضروری ہے کہ ایک بال بھر جگہ بھی دھونے سے باقی نہ رہ جائے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے غسل کی سہولت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سر کے بال صاف کرنے کا اپنا جو معمول بنا لیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ اس مقصد سے سر منڈوانے کا طریقہ بھی جائز اور مستحسن ہے، اگرچہ بہتر سر پر بال رکھنے کا طریقہ ہی ہے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور باقی خلفائے راشدین کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے تھے،
پھر بائیں ہاتھ سے مقام استنجا کو دھوتے اور داہنے ہاتھ سے اس پر پانی ڈالتے تھے، پھر وضو فرماتے تھے، اسی طرح جس طرح نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے۔ پھر پانی لیتے تھے اور بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں پانی پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ آپ نے سب میں پوری طرح پانی پہنچا لیا تو دونوں ہاتھ بھر بھر کر 3 دفعہ پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے، اس کے بعد باقی سارے جسم پر پانی بہاتے تھے، اس کے بعد دونوں پاؤں دھوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میری خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دھلا ہوا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اس برتن میں ڈالا اور اس سے پانی لے کر اپنے مقام استنجا پر ڈالا اور بائیں ہاتھ سے اس کو دھویا، پھر اپنا وہ بائیں ہاتھ زمین پر مارا اور اس کو خوب زمین کی مٹی سے رگڑا، پھر وضو کیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد 3 دفعہ اپنے سر پر پانی بھر بھر کر ڈالا، پھر اپنے سارے جسم کو دھویا، پھر اس جگہ سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس فرما دیا۔ صحیحین ہی کی دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ رومال استعمال کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر سے پانی کو جھاڑ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی ان حدیثوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کے طریقے کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ 2-3 دفعہ دھوتے تھے، کیونکہ ان ہاتھوں ہی کے ذریعے پورے جسم کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام استنجا کو بائیں ہاتھ سے دھوتے تھے اور داہنے ہاتھ سے اس پر پانی ڈالتے تھے، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو مٹی سے مل مل کر رگڑ رگڑ کر خوب دھوتے تھے، پھر اس کے بعد وضو کیا کرتے تھے، جس کے ضمن میں 3 دفعہ کلی کر کے اور ناک میں پانی لے کر اس کی اچھی طرح صفائی کر کے منہ اور ناک کے اندرونی حصے کو غسل دیتے تھے، اور حسب عادت داڑھی مبارک میں خلال کر کے اس کے ایک بال کو غسل دیتے اور دھوتے، اور بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح سر کے بالوں کو اہتمام سے دھوتے تھے اور ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد باقی سارے جسم کو غسل دیتے تھے، پھر غسل کی اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں کو پھر دھوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ غسل کا سب سے زیادہ پاکیزہ اور باسریقہ طریقہ یہی ہو سکتا ہے۔ غسل کی جگہ سے ہٹ کر پھر پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اس لیے دھوتے تھے کہ غسل کی وہ جگہ صاف اور پختہ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو کھلے میدان میں برہنہ غسل کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیا، جس میں معمول کے مطابق پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ خود حیا فرمانے والے اور پردہ رکھنے والے ہیں، یعنی بندوں کی جن شرمناک حرکتوں کو ظاہر کرنا شرم و حیا کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں فرماتا بلکہ ان کی پردہ داری فرماتا ہے،
اور بندوں کے لیے بھی وہ حیاداری اور پردہ داری کو پسند فرماتا ہے، اس بنا پر اس کا حکم ہے، اور میں تم کو اس کی ہدایت اور تاکید کرتا ہوں، جب تم میں سے کوئی غسل کیا کرے تو پردہ کر لیا کرے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔